امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو سب نے چاروں مذاہب کے نزدیک، علماء کے نزدیک، یعنی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، سب کے نزدیک شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام وہ ہے کہ فروعی مسائل کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سب کے نزدیک شرف الدین نووی محدثین کا صوفی ہے، اتنے زبردست محدث تھے۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلائد الجواہر میں شرف الدین نووی کے حوالے سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ غوث پاک کا عالم بد مذہبوں پر ایسا تھا کہ آپ بڑے سخت تھے، شدید الغضب، بڑے سخت تھے بد مذہبوں کے متعلق۔ یہ غوث پاک کا عقیدہ تھا۔ غوث پاک نے عقیدہ دیا کہ بد مذہب جو بھی ہے اس پر سختی کی جائے۔ غوث پاک کے لنگر کھاتے ہو تو سب سے پہلے یہ سیکھو کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اور پھر غوث پاک کے بہت زبردست عاشق گزرے، ان کا نام ہے حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں عالم ربانی کہا ہے۔ عبدالوہاب شعرانی یہ آج کے بزرگ نہیں ہے، 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں یا 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو بھی محدثین کا صوفی کہا جاتا ہے۔ غوث پاک کے بڑے زبردست عاشق تھے، اور یہ وہ ہیں کہ بخاری شریف کا درس انہیں براہ راست حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ کتابیں پڑھ ڈالو ان کی تو پتا چلے گا کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ میزان الکبریٰ پڑھیے، الیواقت پڑھیے، اور انوار پڑھیے ان کی، پتا چلے گا علم کس چیز کا نام ہے۔ انوار صوفیہ پڑھیے، پتا چلے گا۔ تو حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الیواقت الجواہر، الیواقت میں آپ لکھتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو کھل کر بیان کرو۔ پہلے ہی باب میں کھولو گے نا، مقدمہ جو ہے اسی میں لکھا ہے، اپنے عقیدے کو کھل کر بیان کرو اور اعلانیہ بیان کرو، اس لیے کہ جس کا عقیدہ تمہارے مخالف ہوگا وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کھل کر بیان کرو لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں اگر پھر اور تمہارے عقیدے میں کوئی کمی ہوگی تو پھر کوئی صحیح تمہارے عقیدے کی اصلاح کر لے گا۔ یہ دونوں باتوں کا ذکر انہوں نے کیا کہ اگر کوئی خرابی ہوگی تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اور کوئی غیر ہوگا تو وہ تمہارا عقیدہ سن کر تم سے دور ہو جائے گا۔ تو عقیدے میں ایسے مضبوط رہو، یہ غوث پاک نے ہمیں بتایا۔ عقیدے میں کمپرومائز کرنے کا نام جو ہے وہ غوث پاک کے مریدین میں اپنے آپ کو شمار کرنے، غوث پاک کا سچا مرید تو وہ ہوتا ہے جو عقیدے کے ماسوتا نہیں، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے، وہ غوث پاک کا سچا مرید ہے۔ تو اس بات کو سمجھو۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، اور اگر اب بھی ہم نہیں سمجھے، لوگ کہتے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، تو ہمیں آج کل جو ہے وہ سب سے مل کر رہنا چاہیے۔ میں نے کہا مل کر رہنے سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہر ایک سے۔ میں نے کہا یہ اسلام کا مجازی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں رد نہیں ہونا چاہیے، ایک مجاز بن چکا ہے کہ کسی کا رد مت کرو، اصلاح۔ میں نے کہا اسلام نے ہمیں مجاز دیا۔ اسلام میں سب سے پہلے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سب سے پہلا رد ہم اسی وقت کرتے ہیں۔ سب کی نفی سوائے اللہ کے، پہلے نفی ہے پھر اقرار ہے۔ پہلے انکار کی کوئی معبود نہیں، پھر اقرار ہے سوائے اللہ کے۔ اسلام یہ بتاتا ہے، تو یہ رد نہیں ہے، یہ رد نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اپنے بڑوں سے تمہاری عقل ناقص, تم اتنے چھوٹے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے. ٹھیک ہے, تم آج اتنے بڑے ہو گئے کہ بزرگوں کے معاملات کو اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ میں آتا تھا رت کس چیز کا نام ہے. تمہارا ذہن, تمہارا علم امام احمد رضا سے زیادہ ہو گیا, تم اتنے بڑھ گئے. مجدد الفسانی کو نہیں پتا تھا رت کس چیز کا نام ہے. اٹھا کر دیکھ لو ان کی مکتوباتیں, امام ربانی اٹھا کر دیکھ لو, تیسری جلد تو رافضیوں کے رد پہ بھری پڑی ہے, شیعوں کے رد میں بھری پڑی ہے. اٹھا کر دیکھ لو. جس نے پڑھائی نہیں, چائے کی چسکیاں لے کر چوراہے پر بولنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ علم تیرا محدود تھا, اس لیے تو اپنے ہی علم کی بات کرے گا. علم پڑھتا نا, بزرگوں کی بارگاہ کے فیض حاصل کرتا تو پتا چلتا کہ رد حضرت شیر بے اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو منصب, جو مقام مجاہدے سے یعنی چلہ کشی سے انسان طے نہیں کر سکتا, جہاں چلہ کشی سے طے کرنے میں اتنا وقت لگ جائے گا, حضور کے دشمنوں کا رد کرو اس سے پہلے پہنچ جائے گا, اس سے پہلے پہنچ جائے گا. مصلحت, لوگ کہتے ہیں نہیں حکمت سے کام. میں نے کہا حکمت تم سرکاروں سے زیادہ تم حکمت سمجھتے ہو, بزرگوں سے زیادہ تمہیں حکمت سمجھ میں آتی ہے. بدر میں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حکمت سے ہونا چاہیے, ملاقات جو ساتھ میں ہونی چاہیے, نا 313 تھے اور مقابلے میں 1000 تھے. 2000 یا 1000 کتنے, 1000 تھے, 313 تھے. صحابہ میں نہیں کہا کہ نہیں حکمت ہونی چاہیے. وہ جانتے تھے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا, جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے میں اس نبی نے ہمیں سکھا دیا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. پہلے ہی بات میں رد کیا. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے, سمجھے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ نہیں ہے. سیکھیے, دین اس کا نام نہیں ہے کہ اس کو بھی آنے دو اس کو بھی آنے دو, یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح, یہ نہیں ہے دین. دین اس کا نام ہے سب غلط ایک صحیح, یہ اس کا نام دین ہے. سمجھے, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں حضور نے تو سب کو, حضور نے آج کل یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث سے کچھ حدیثیں نکالتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں دیکھو حضور نے کیسے لوگوں سے محبت فرمائی. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی تو حدیثیں بتاؤ کہ حضور نے کفاروں کو قتل کرنے کے لیے کہا ہے. یہ نہیں حدیثیں دکھتی تمہیں, وہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ میرے آقا نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ. یہ نہیں حدیث یاد آتی, وہ یاد نہیں آتا کہ صحابہ نے حضور کے آگے تلواریں نکال دی کہ حضور پر کوئی آنچ نہ آئے. آگے کھڑے ہو گئے آ کر تلواریں نکال دی اور کہا کہ ہم سے مقابلہ کرو. وہ حدیثیں کہاں جائے گی؟ سرکار کے ارد گرد پروانوں کی طرح, اور ایسا کہ جان دینے کو تیار رہتے تھے کہ میرے آقا پر ایک آنچ نہ آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی, بہت بلند و بالا شان ہے میرے آقا کی. ارے حضور کے ناخن پر کوئی آنچ آئے یہ صحابہ کو گوارا نہ تھا, حضور کے زلف پر کوئی آنچ آئے یہ صحابہ کو گوارا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں. میں نے کہا یہ حالات کی دعائیں دینے والوں, اسلام کی فکر کرنا ہی چھوڑ دو. اسلام تب بھی سربلند تھا جب 313 تھا, تب بھی بلندی پا گیا تھا جب میرے آقا نے تنہا کھڑے ہو کر فاران کی چوٹی سے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے. تب بھی اسلام بلند تھا. اسلام کی فکر کرنا چھوڑ دو. انسان ہم اپنی فکر کریں. حالات کی دہائیاں دینے والوں
یہ بات سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معاملہ آئے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے، سامنے کتنے ہیں. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے، خود جا کر لڑتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں سے فلاں آئے گا، فلاں کہے گا، فلاں جگہ سے حکم آئے گا تو ہم لڑیں گے. نہ، جب محبت رسول کی بات ہونا تو آگے پیچھے نہیں دیکھا جاتا، وہ آگ میں کود جاتے ہیں. جب حضور کی محبت اور عظمت کی بات ہو تو سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ اولاد کو بزدل بناؤ کہ نہیں بیٹا تو جائے گا اور میں جاؤں گا، اگر میں چلے جاتا ہوں تو میری اولاد کا کیا؟ بیٹا تو جائے گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اگر اللہ تجھے اولاد نہیں دیتا تو تیرا گھر نہیں چلتا؟ تو نہیں تھا تو تیرا گھر نہیں چلتا تھا؟ تیرے بچے چھوٹے تھے تو تیرا گھر نہیں چلتا تھا؟ اولاد ماں باپ کو کھلاتی ہے، یہ ذہن کب سے بنایا آپ نے؟ ذریعہ اللہ نے اولاد کو بنایا، سمجھے؟ اللہ چاہے نا تو تمہیں بغیر اولاد کے کھلانے پر قدرت رکھتا ہے. یہ ذہن سے نکالو کہ یہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا. سلام ہو اس مرد مجاہد کی باپ پر، غازی ممتاز قادری کے. اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرا بیٹا گیا ہے، میرا سہارا کون ہوگا، اب کیا کریں گے، مجھے کیسا چلایا جائے گا. میں کہتا ہوں وہ فخر کرتا ہوگا اور لوگ رش کرتے ہوں گے اس کے باپ کو دیکھ کر کہ واہ کیسا بیٹا پایا جس نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دے دی. جرأت و بہادری ممتاز قادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری. سوچئے زندگی، آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے اتحاد ہونا چاہیے. میں نے کہا اتحاد ہوگا، اتحاد صرف سنی کا ممکن ہے. سنی اور غیر سنی کا اتحاد جس کی اجازت ہمیں دین دیتا ہی نہیں، ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی اس کا اتحاد کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ غیروں کا، مشرکین کا اور ہمارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اتحاد کی بات کرنے والے، اتحاد ہوگا اسی صورت میں جس کی اجازت ہمیں اللہ اس کے رسول کا دین دیتا ہے، شریعت دیتی ہے. اس کے علاوہ اتحاد ممکن نہیں. اتحاد صرف سنی کا ہوگا، سنی اور غیر سنی کا اتحاد ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. تو اس بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کون ہیں. آپ سے دین تقاضا کرتا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ اسلام یہ ایسا عظیم مذہب ہے نا کہ یاد رکھنا یہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا. جو ایک مرتبہ اس کی تعریف کرے گا نا اسلام کی، وہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے، تم ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کر دو، ہزاروں میں تمہارا چرچا کر دے گا. اسی وقت چکا دیتا ہے، ہزاروں میں تمہارا چرچا کرے گا. یہ اسلام کی عظمت ہے، یہ اس کی حقانیت ہے کہ تم نے یہاں اس کا چرچا کیا، اس کی تعریف کی، وہ ہزاروں میں تمہارا چرچا کر دے گا. تو یہ کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتا. زندگی جیتے ہو، جانور بھی ہونے کو پیدا ہوتے ہیں، لیکن جانور اور ہمارے اندر ایک فرق ہے کہ ہم نے سوچ رکھی ہے اور ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم اس دین میں پیدا ہوئے اور اس امت میں پیدا ہوئے کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء نے کی ہے. بغیر مانگے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہم پر. اس امت میں پیدا ہوا. میں کہتا ہوں نا کہ ایک انسان کو ہمیں نا صبح قیامت تک کی اگر زندگی مل جائے یا اتنی زندگی مل جائے کہ ہم حضور کے نام پر جان دے دیں، سر کٹائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر اس دنیا میں آئے، پھر سر کٹائے. لاکھ مرتبہ کیا، کروڑ مرتبہ کیا، کروڑوں مرتبہ کیا، اگر حضور کے نام پر ہمیں زندگی ملتی رہے اور ہم حضور کے نام پر اپنے آپ کو مٹاتے رہے، سر کٹاتے رہے، تو یاد رکھنا
میرے آقا نے جو احسان ہم پر فرمایا ہے نا، بے شک اس احسان میں اگر کوئی کہے کہ اس حضور کا یہ، اگر سرکار کا ہر احسان اعلیٰ ہے، لیکن ان احسان میں اگر کوئی کہے کہ یہ سب سے چھوٹا احسان ہے، تو اس احسان کا بھی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے، بے شک جی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے، حضور کے احسان کا حق ادا کر ہی نہیں پا سکتے۔ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تب بھی اس نبی کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ سوچنا کہ حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات کی دہائی دے کر بزدل بنانا، ارے مسلمان تو شیر ہوتا ہے، بے شک جیو نا شیر کی زندگی۔ ٹیپو سلطان کہتے تھے گیدھڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ موت تو کل بھی آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، 4 دن بعد بھی آئے گی، اب بھی آئے گی، مرنا تو ہے نا۔ مرو تو ایسا بن کے مرو کہ لوگ دیکھے، جب جائے تو وہ عالم ہو کہ فرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسا بن کے جاؤ، اس طرح سے بن کر جاؤ کہ لوگ دیکھ کر تمہیں تمہاری موت کو رشک کرے۔ مرنے کو تو سب مرتے ہیں، کوئی یاد نہیں رکھتا، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت کو بھی جو ہے وہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو، نسلوں کو بتایا جائے گا، آنے والی نسلوں کو کہ واہ، وہ دیکھنے والے رشک کریں گے کہ ہم تھے اس جنازے میں، ہم تھے اس جنازے میں، کہ ہم نے دیکھا ہے یہ مجمع تھا، یہ مجمع تھا۔ موت تو ایسی ہوتی ہے، جو موت نہیں، جو حقیقت میں زندگی ہے۔ بن کے تو ایسا جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو، مگر جہاں نبی کی محبت کی بات آئے نا تو یقیناً سب کچھ چھوڑو۔ حضور کے عظمت کے معاملے میں کمپرومائز کرنا مت سیکھو۔ منبروں سے بھی میں عرض کروں گا کہ بیان کیا جائے حضور کی عظمت پر، حالات کی دہائی نہ دی جائے۔ لوگ کہتے ہیں ٹرسٹی سخت ہیں، میں نے کہا ٹرسٹی سخت ہیں، ٹرسٹی ٹرسٹ خادم ہے مسجد کا، وہ خدا نہیں ہے۔ مسجد تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ تم کو پہنچے گا۔ ڈرنے کی کس سے ضرورت ہے؟ بولو تو حق بولو، یہ نہیں کہ اس کے سامنے گئے تو ایسی بات، اس کے سامنے گئے تو ایسی بات، نہ بولو تو ڈنکے کی چوٹ پر بولو، ڈرو کسی سے نہیں۔ کھلاتا رب ہے، زندگی کا مالک رب، اور موت کا مالک بھی رب ہے۔ اللہ چاہے گا تبھی موت آئے گی، ورنہ کوئی لاکھ مارنے کو چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آج لوگ سپاہی لے کر گھومتے ہیں، سمجھے سمجھے کہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے، ہمارے ساتھ میں وہ ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین، 22,000 مربع میل پر جن کی حکومت پھیلی، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت پھیلی ہو، وہ امیر المومنین۔ ان سے کسی نے کہا حضور آپ اپنے ساتھ کوئی محافظ کیوں نہیں رکھتے؟ قربان ہے۔ دراصل یہ ہوتا ہے نا کہ صحابی تھے، بابڑے نہیں تھے نا۔ یہ تو ان کا ہے دین، جن کا وہ کوئی فرضی نبی ہوگا، کوئی دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا فرضی نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، نبی کی بارگاہ میں پرورش پائی تھی، اور 10 سال یا 12 سال لگا کر حضور سے براہ راست سورہ بقرہ سیکھی تھی فاروق اعظم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، فاروق اعظم نے سبحان اللہ۔ تو جانتے تھے نا کہ حضور کی صحبت عمر کو عمر نہیں رکھا، بلکہ فاروق اعظم بنا دیا ہے حضور کی صحبت میں۔ تو کہا حضور کے فیض یافتہ تھے نا،
تو پوچھا گیا کہ آپ اپنے ساتھ میں محافظ کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ میری محافظ موت ہے، بے شک، میری محافظ موت ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست، کسی نے کہا حضور موت؟ کہا ہاں، میری حفاظت موت کر رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا جب تک میری موت لکھی نہ ہو، واہ واہ، کیا بات ہے، اور ساری دنیا بچانے پر آ جائے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میری موت لکھی ہوئی۔ موت آنی ہے تو اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ تو حفاظت تو انسان کی موت کرتی ہے نا۔ جذبہ پیدا کرو حضور کی محبت کا، یہ نہیں کہ آج مرنا اسی وقت ہے جب آپ کو موت آنی ہے، اسی وقت مرو گے، مگر سبب بدل سکتے ہیں، جی جی، اسباب، جی، اسباب بدل سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو چننا ہے کس سبب سے آپ جاتے ہو، کس سبب سے جاتے ہو۔ اگر حضور کے عشق میں گئے تو پھر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ عالم ہوگا، وہ عالم ہوگا۔ تو ویسے بن کر جاؤ، زندگی مختصر ہے، یہاں پر لڑائی، آپس میں کشیدگی، سمجھے؟ ہم تو صرف اسی کے چکر میں لگ گئے، کس کی ٹانگ کو کھینچا جائے، کس کے جھنڈے کو بلند کیا جائے، اسی چکر میں ہم رہ گئے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اتنا کافی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے بن کر جاؤ، سمجھے؟ اس کے اندر ہمارے آپ کے خاندیشی میں، کیونکہ میرے دورے اس علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے بھی کچھ باتیں آ گئی، تو خاندیشی میں کہتے ہیں کاڑیا کرنا، سمجھے؟ تو کاڑیا کرنے کی عادت چھوڑ دو، کاڑیا کرنے کی عادت چھوڑ دو، یہ ایسا ہے وہ ایسا نہ، اور دوگلی پالیسی بھی چھوڑ دو، جی، کہ یہ اس کے ساتھ میں گئے تو اس کی بات، اس کے ساتھ میں گئے تو اس کی بات نہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ جو بات کہتا ہے نا اس کا چاہنے والا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، کھلے طور پر کہتا ہے، پیٹھ پیچھے پھس پھس نہیں کرتا، سمجھے؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ سٹیج پہ کچھ اور بات کہے اور سٹیج کے نیچے کچھ اور بات کہے۔ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں، کمرے میں بھی وہی بات ہوگی جو سٹیج پہ بات کرتے ہیں۔ حالات کی دعائیاں ہم نہیں دیتے کہ حالات خراب ہیں، وہ کہتے ہیں اصلاحی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ اصلاح نہیں ہے، سب سے بڑی اصلاح ہے، بے شک، یہ اصلاح نہیں ہے، کہتے نہیں وہ اصلاحی تقریر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اس سے بڑی اصلاح کیا ہوگی؟ عقیدہ جب سنورے گا تب عمل تمہارے کام آئیں گے نا، عقیدہ سنورے گا تب عمل کام آئیں گے، اور عقیدہ ہی سنورا نہیں اور کہو گے کہ سب عمل کرتے رہو تو تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کرتا، نوری میاں سرکار کی سراج العوارف اٹھا کر دیکھ لو، نوری میاں سرکار کی سراج العوارف فی وصایا والمعارف اٹھا کر دیکھ لو۔ نوری میاں نے کہا ہے مفتی اعظم کے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت وہ فرماتے ہیں پہلے عقیدے کی اصلاح، سارے بزرگوں نے سب سے پہلے عقیدہ پلایا ہے، سمجھے؟ یہ نہیں کہ اس کو بھی آنے دو، نہیں، وہ ہمارے ادھر تو یہ بھی آتا ہے، دیوبندی بھی معاذ اللہ آئے تو ہمارے بازو میں بیٹھے گا، اور معاذ اللہ وہابی بھی آئے تو اس کو بھی ہم ساتھ میں بٹھائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ وہ حضور تاج الشریعہ نے مجاز دیا، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ یہ مجاز ہے، یہ بریلی کا مجاز، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بھی چلے جائیں، اس کے پیچھے بھی چلے جائیں، یہ آئے تو حاجی صاحب تمہاری بھی تعریف، حاجی صاحب تمہاری بھی تعریف، نہ۔ سرکار فرماتے ہیں فاروق کا کوئی دوست نہیں رہا صرف حق بولنے کی بنیاد پر، کوئی دوست نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ حق بولتے تھے، حق بولتے ہیں، جی، تو حق بولو گے تو یہ ہوتا ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفۃ الیمان یا حذیفہ ابن یمان، انہیں وہ اسرار اور رموز حاصل ہوئے تھے نا
کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، صرف دیکھ کر حضور سے وہ علم انہیں حاصل ہوا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ فاروق اعظم ان سے حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے تھے، یا حذیفہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ ابن یمان کون سے جنازے میں شریک ہے۔ اگر حذیفہ ابن یمان کو نہ دیکھتے تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے فاروق اعظم، ہے نا مفتی صاحب؟ اور یہ بھی تھا، حضرت ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضور فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ شخص کیسا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، بولے حضور اچھا تھا۔ کہا اچھا یعنی کیسا تھا؟ کہا حضور بہت اچھا تھا۔ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور اتنا اچھا تھا کہ اس کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ کسی اور کو کہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ آج کا کوئی ہوتا نا پلپلا تو کہتا اتنے اچھے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا نے انکار کیا۔ مجاز لو فاروق اعظم سے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا اس کا کوئی مخالف نہیں تھا، اس کی دلیل ہے اس نے کبھی حق نہیں بولا۔ واہ بے شک جی، اگر حق بولتا تو مخالف ضرور پیدا ہوتا۔ جی 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 بے شک۔ بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی مخالفت کرنے والے سمجھ جائیں کہ وہ فاروقی مجاز رکھتے ہیں، عمر فاروق اعظم کے غلام ہیں نا، کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، یہ نہیں پھس پھس کر کے جو کسی کمرے میں جا کر بات کریں، جو بات ہوتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، سب کے سامنے بولتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہے کہ اس کو بھی خوش کرو اس کو بھی خوش کرو، ہم دنیا کو خوش کرنے نہیں آئے، ہم نے جس کو خوش کرنا ہے نا ہمیں اس کی رضا دیکھنی ہے، ہم نے خوش کرنا ہے حضور علیہ السلام کو، اپنے سرکاروں کو۔ دنیا کیا ہے، آج گالی دے گی کل بھول جائے گی، آج برا کہے گی، کوئی ساتھ ہو نہ ہو نا، ہم نے صرف اپنے سرکاروں کو راضی کرنا ہے اور اسی پر ہماری نگاہ ہے کہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے۔ یہ تاج الشریعہ نے فرمایا تھا نا، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام، میری عزت میرے وقار سلام، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، سے کہتا ہے انتظار سلام، تم سے کہتا ہے انتظار سلام۔ جواب دینا ہے، ہم نے راضی کرنا ہے حضور کو۔ دنیا کیا ہے، آج کسی کو خراب بولے گی پھر اسی کے ساتھ چلی جائے گی، دنیا کی حیثیت۔ اور ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم نے اپنے جد کریم اپنے بابا سے یہ بات سنی ہے نا، ہمارے باپ داداؤں سے وہ بات منتقل ہوتے ہوئے ہمارے جد اعلیٰ کی پہنچی ہے، جس کو خلیفہ چہارم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مولا المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، وہ علی، ان سے ہم نے سنا کہ ہم نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے، تو ہم
ان کی اولاد ہے نا. تو ہم نے تو یہ سیکھا ہے اور علی کے ماننے والے بھی اسی پر عمل کرتے ہیں. ایک ہی مجلس میں. دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی خاطر ہمیں جو ہے وہ دنیا کے کسی منسٹر کو اور اس کے کیا کہتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں نا، اس پرائم منسٹر، اس دلال کو راضی نہیں کرنا ہے. دلوں کو راضی کرنا نہیں ہے ہمیں، نہ ان کے جوتے چاٹنے والوں کو، نہ ایسوں کو کہ جن کو دین کا نام لیتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. ایسے کو راضی نہیں کرنا ہے، ہم نے راضی کرنا ہے حضور کو. ہم تو صرف وہی دیکھیں گے کہ میرے آقا ہم سے کس طرح سے راضی ہو جائے. یہ دنیا کیا ہے، آج برا کہے گی کل بھول جائے گی، اور کون سا ہمیں یہاں رہنا ہے؟ کون سا ہمیں یہاں رہنا ہے؟ ہم آج یہاں، کل کہیں اور، کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور، چلتے رہے گا سفر. اور کہیں نہ بھی جائے تب بھی یہی بات کہیں گے. اپنے گھر میں بیٹھیں گے تب بھی یہی بات کہیں گے کہ جب جائیں گے نا تو یہ اطمینان ہمیں ہوگا کہ حضور گنہگار تھے، سیاکار تھے، بدکار تھے. سرکار کے قدموں میں لپٹ کر کہیں گے حضور سیاکار تھے، بدکار تھے، گنہگار تھے، بڑے جرم ہم سے ہوئے، مگر حضور اور اپنے سرکاروں سے عرض کریں گے کہ جیسے بھی تھے ہم نے کبھی اپنے سرکاروں کے معاملے میں غداری نہیں کی. ہم ہمیشہ وفادار بن کر رہے، ہم نے غداری نہیں کی. یہ بات ہم اس اطمینان رہے گا اب اس دنیا سے جائیں گے تو کہ ہم وفادار بن کر گئے، اور اللہ اسی وفاداری کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، سرکاروں کی وفاداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. ورنہ یہ دنیا تو آج اس دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ ارے جو دنیا نبی کے سگے نواسوں کی نہ ہوئی، ان سے وفا نہ کی اس دنیا نے، تو پھر ہم اور آپ اس سے امید لگاتے ہیں کہ آپ ہم سے اور ہم آپ سے وفا کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا سے وفا کی امید ہی بے وقوفی ہے. تو راضی کرو اپنے سرکاروں کو، حق بولنا سیکھو، ڈنکے کی چوٹ پر بولنا سیکھو، ڈرو مت. منبر پر خطیب جب ہوتا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں اس منبر کا تقدس پامال مت ہونے دینا. یہ اس منبر کا تقاضا ہے کہ بولو تو حق بولو. یہ منبر تقاضا کرتا ہے. علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، حدیث پاک ہے، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. اگر اس نے فتنہ ظاہر ہو اور اس نے اپنے علم کو چھپایا فتنے کے ڈر سے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے ربیوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور تمام مخلوق کی لعنت ہے. یہ ہے علم حاصل کیا ہے تو علم حاصل بھی اس لیے کرو تاکہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے. پیٹ کیا ہے؟ پیٹ تو یہ منبر سے پیٹ نہیں پلتا. پیٹ تو آپ کہیں پہ بھی حمالی بھی کر لو گے نا تو پیٹ پال لو گے. اور آج کا دور تو اتنا آسان ہوا ہے نا، اتنا آسان ہے. یہ پرانا دور نہیں ہے کہ پہلے جو ہے مشقتیں کرنی پڑتی تھی. آج جو ہے وہ میں کہتا ہوں نا کہ کوئی 100 روپیہ کمانا کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ کمانا چاہے تو. اگر نہ کمانا چاہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. اگر وہ کمانا چاہے، مزدوری کرے، 100 روپیہ تم روز کے مل جائیں گے. میں کہتا ہوں گوشت نہیں کھاؤ دال روٹی، مگر کھاؤ نا تو یہ کھانا، سمجھے؟ یہ حلال کا کھاؤ، حلال کا. یہ سود خوری اور یہ حرام طریقے سے پیسہ، اس کا حق مار لیا، اس کا حق مار لیا، تو پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی. تو یاد رکھنا، حرام کا کھاؤ گے تو اولاد نافرمان ہی ہوگی. حلال کا کھاؤ تو اپنی اولاد کو پھر دیکھو اور خود کو دیکھو کیسے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بنیاد ہے. تو پیسے کے لیے اپنے ضمیر کو مت بیچو، ضمیر کا سودا مت کرنا. یہ دل کا سودا ہے نا، یہ ضمیر کا سودا. کبھی اپنے آپ کا بھی معائنہ کر لینا، کبھی اپنے آپ کو اس معاملے میں سوچ لینا، کیا یار میں یہ چیز کرتا ہوں، میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیا میں در حقیقت صحیح ہوں؟ کبھی اپنے آپ کو بھی کہنا، پوچھنے کسی اور سے نہیں جانا. آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوگا نا، زندہ ہے، تو وہ خود کہے گا کہ نہیں، یہ تو نے غلط کیا ہے، غلط کیا ہے.
حضور کا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر شادیوں میں اس کے ساتھ اس کو بلاتے ہو جو حضور کا گستاخ ہے، حضور کا گستاخ ہو، اس کو بلاتے ہو، اس کے ساتھ شادیاں کرتے ہو. ہاں ہماری قوم تو یہاں تک کہ اگر ایک امام منع کر دے کہ میں کسی بد مذہب کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں، میں پڑھا دیتا ہوں. میں نے کہا یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے. 100 200 روپے 500 1600 2000 روپے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو، حضور کے ساتھ غداری کرتے ہو اور پھر وفاداری کی امید کرتے ہو کہ بخشے جاؤ گے. مار دیے جائیں گے تمہارے منہ پہ تمہارے اعمال. اور آج کوئی گالیاں بکے، قبر میں سمجھ میں آئے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. برا لگتا ہو تو برا لگے اس کو، قبر میں سمجھ میں آئے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. پتا چلے گا حشر کے دن جب حضور کی شفاعت کے لیے ترسیں گے نا وہ لوگ، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کون جیتا اور کون ہارا. آج تو کہہ کر بچ سکتے ہو. یہ کہا لوگ کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے بولتے ہو. میں نے کہا ہم اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں، ہم وہی بولتے ہیں جو سرکاروں نے ہم تک پہنچایا. جاہلوں کے وہ اور ہوں گے جو علم کو چھپا دیں. ہم نے جو سیکھا وہ ظاہر کیا، ہم چھپاتے نہیں ہیں. جو سیکھا، جو علم ظاہر کرنا کا حکم ہے اس کو ظاہر کیا، ظاہر کرتے ہیں. تو یہ نہیں 500 روپے 2000 100 روپے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو. اور اس لیے کہ ہماری مسجدیں چلی جائے گی، ہمارا منبر چلا جائے گا، ہمارا شہر چلا جائے گا. اور وہ لوگ جو سختی کرتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھایا تو نکال دیں گے. میں پوچھتا ہوں تمہیں حق کس نے دیا؟ شریعت مطہرہ میں دخل کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ارے شریعت تو وہ عظمت والا قانون ہے کہ جس قانون میں تبدیلی رد و بدل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے مصطفیٰ کے. شریعت میں رد و بدل کرنے کا اختیار اللہ اس کے رسول کے کسی کو نہیں ہے. صحابہ دنیا میں سب سے ممتاز طبقہ ہے. انبیاء کے بعد میں اس جیسی کوئی دوسری جماعت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. وہ اصحاب کتنا بلند مقام کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے مگر صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے اور صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے تب بھی اس کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والا نہیں کر سکتا. وہ اصحاب رسول ہے، وہ صحابی. ارے وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ حق پر ہیں، وہ اصحاب رسول. اب بتائیے حضور کے اصحاب ہیں، حضور کے شب و روز دیکھے ہیں. اگر کوئی کہے کہ آپ کو اختیار کہ آپ حضور کے حلال کو حرام کر دے، صحابی کہیں گے یہ اختیار صرف مصطفیٰ کا. کیا بات ہے. ارے جب صحابی کے اختیار سے باہر ہے شریعت میں مداخلت جو ہے وہ تصرف کرنا، تو پھر تم کہو گے کہ تم کرو گے تمہارے حساب سے شریعت چلے گی. تم طبیعت تمہارے حساب سے تم کہو گے ہماری طبیعت جیسی ویسے شریعت میں چلے، تو یہ نہیں ہو سکتا. شریعت اس چیز کا نام ہے. میرے ابا کہتے تھے کہ شریعت ایک تلوار ہے جو نہ حسب دیکھتی ہے نہ نسب، جس کی گردن اس کے نیچے آتی ہے سب کو کاٹتی چلی جاتی ہے. یہ شریعت کا منصب، شریعت کا مقام ہے. وہ مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ شریعت میں رد و بدل کرے، تبدیلی لائیں. سب کے لیے بیک وقت ایک وقت میں ہر مرد کے لیے 4 عورت کا رکھنا جائز ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا اختیار کہ سب کے لیے 4 ایک وقت میں جائز، حضرت علی کے لیے حرام فاطمہ الزہرا کی حیات میں. مومنوں کے لیے مرد کے لیے سونا پہننا حرام، حضرت سراخہ کے لیے اجازت. حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا سب کے لیے منع، مولا کائنات کے لیے اجازت. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے.
شرعی کوئی بات ہو جائے, جب قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو 2 گواہی, صرف زنا میں 4 ہے, باقی سب میں 2. یہ اسلام کا, مصطفیٰ کا اختیار. حضور کی بات کی تصدیق کرے بغیر کہے تو مصطفیٰ اس صحابی کو اجازت دے کہ تمہاری تنہا کی گواہی 2 کے برابر. یہ مصطفیٰ کا اختیار. تو سمجھیے ان باتوں کو, شریعت مطہرہ میں مداخلت نہ کرنا, ورنہ جو کرے گا, آج تو تو نے اپنی منمانی کر لی, مگر کل جائے گا اسی میں کہتا ہوں 3x6 کے فلیٹ میں, وہی 3x6 کا فلیٹ تیرے لیے تیار ہے اور سب کے لیے ہے, اسی میں جاؤ گے تو پھر سمجھے گا کہ حقیقت کیا تھی. حقیقت جیتا کون اور ہارا کون, یہ اس وقت سمجھے گا آپ کو. اسی لیے دین کا معاملہ ہو تو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا. جب بات سرکاروں کی ہو, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, مولویوں کے جھگڑے کہتے ہیں ان سب چیزوں کو. کوئی دین کی بات بتائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی سے نام لے کر منافقین کو نکالا تھا, بد مذہبوں کو نکالا تھا نا, جو کلمہ پڑھتے تھے, حضور کا کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں نفاق رکھتے تھے, سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور. منافق کو نکالا تھا نام لے کر. میں نے کہا تھا کہ حضور کو نہیں پتا تھا, تب کسی نے نہیں کہا, وہ صحابہ تھے نا. یہ دین ہے, دین میں مداخلت نہ کرنا ورنہ نسلیں تباہ ہوتی ہے. حضرت حافظ ملت کے متعلق میں نے ایک قول سنا کہ حافظ ملت فرماتے تھے کہ کوئی اگر تم کسی ایک سچے عالم دین کا, وہ عالم دین جو اپنے دین کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو, مسلک کے اعتبار سے, سمجھے, یہاں عالم سے مراد ہی وہی ہے, ورنہ جو علم حاصل کرے اور پھر پلپلا بن جائے تو پھر وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم تو بن گیا, عالم دین نہیں بن سکتا ہے جو سب کو لے کے چلے. نہیں, سچا عالم دین, وہ دیکھنا ہے تو ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لے, وہ عالم ربانی. تو کسی نے کسی عالم دین کی توہین کی, اس کو برا کہا, تو حافظ ملت فرماتے تھے اس کی 10 پشتوں میں کوئی عالم نہیں بنے گا, کوئی عالم نہیں بنے گا. 10 نسلیں اس کی, 10 پشتیں جو ہے نا, 10 نسلیں اس کی علماء عالم بننے سے خالی رہے گی. تو یہ تو ایک عالم کی توہین. اور حضور کی گستاخی برداشت کر کے سوچتے ہو کہ ہم ایمان پر مریں گے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کو اور جو اس کے ساتھ میں کھانے پینے اور رشتہ داریوں کو کرنے کے بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مولوی کے جھگڑے ہیں. میں کہتا ہوں آج تمہیں جو بولنا ہے بولو, آج سنتے تھے سننے والے کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا. قیامت میں تمہیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا. جس کو تم اتنا ہلکا لیتے ہو نا کہ نہیں اس دن دیکھ لیں گے, ایک آدمی کہنے لگا نہیں ہم دیکھ لیں گے ہمارا معاملہ ہے. میں نے کہا تو نے جو یہ کہہ دیا نا کہ ہم دیکھ لیں گے ہمارا معاملہ ہے, تو جس کو ہلکا سمجھتا ہے اولیاء کاملین اس قیامت کا ذکر سنتے تو روتے تھے. قیامت تو بہت دور ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ہمارے سامنے جب دجال کا ذکر ہوتا نا, حضور جب دجال کا ذکر کرتے تو ہم سے روٹیاں نہیں پکتی تھی. ام المومنین فرماتے ہیں ہم سے روٹیاں نہیں پکتی تھی, اور تم کہتے ہو کہ ہم قیامت میں سب کچھ دیکھ لیں گے. تکبر کس چیز کا؟ پیسوں کا. اور اگر پیسہ آنے کے بعد میں کسی کے پاس پیسہ آ جائے اور حضور کی وہ وفاداری چھوڑ دینا, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے غریب رہنا. غریب رہنا. غریبوں یاد رکھنا, اللہ نے تمہیں غریب ضرور بنایا ہے مگر تم سے بڑا امیر بھی کوئی نہیں, کہ تمہارے پاس وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. ایمان تمہارے پاس ہے, تو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. پیسہ آ گیا تو پیسے کے بل پر یہ سمجھ سکتے ہو کہ
کہ ہم جو چاہے کریں گے. یاد رکھنا یہ پیسہ جو ہے ہاتھ کا میل ہے. آج تمہارے پاس ہے, تکبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کہیں ذلیل کر کے وہ پیسہ تم سے چھین کر کسی اور کو نہ دے دے. تو پیسے پر گھمنڈ مت کرنا, یا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جو چاہے کریں گے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. اگر آج پیسہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کل بھی رہے گا. اللہ جب دینا جانتا ہے, اور جب تم نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا نا, اور پھر دین کے معاملے میں مداخلت کی, تو یاد رکھنا وہ رب تم سے چھیننا بھی جانتا ہے, تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. پھر حالات پر روتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہوا, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں. تو اپنے اعمال کا بھی جائزہ لو. تو سنیوں اپنے اندر پہلے تو اتحاد اور مسلک کے معاملے میں مضبوط, مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق ٹناٹن بن کر رہو. کسی سے کمپرومائز مسلک کے معاملے میں نہیں ہوگا, دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنا مت سیکھو. اور یہ کہ ایسے بن کر رہو, اور ایسے بن کر رہو کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسے بن کر رہو, پلپلے بن کر نہیں, ٹناٹن سنی بن کر رہو. منبر سے بھی وہی بولو جو دین و شریعت ہو, جو فرمان ہو, جو مسلک اعلیٰ حضرت ہو, اسی کو بیان کرو, اسی کو بیان کرو منبروں سے بھی, اور اسی کا ساتھ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہم جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہم ایک خواب غفلت میں ہیں, اس خواب غفلت سے جاگو اور دنیا کا جائزہ لو کہ تمہارے ساتھ اور کیا کیا ہونا باقی ہے. مشرکین کفاروں کے معاملات کو دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ میں کیسا برا سلوک کرنے پر تلے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ میں سب سے پہلے تو عشق رسول بیدار کرو. جس دن عشق رسول بیدار ہوگا نا, قسم خدا کی آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ سامنے کون ہے, صرف یہ دیکھو گے کہ جو دین کے مقابلے میں, جو اسلام کے مقابلے میں, اور جو نبی اور سرکاروں کے مقابلے میں آئے گا, اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ آپ دیکھو گے. عشق رسول پیدا کرو, عشق رسول پیدا کرو, کیونکہ مرنا ہے, اور مرنا سب کو ہے. آج نہیں تو کل جانا ہے, مگر جاؤ تو یہ اطمینان ہو کہ یا رسول اللہ آپ کا وفادار بن کر آیا ہوں, غدار بن کر نہیں. حضور آپ کا, ارے کبھی انسان جو ہے وہ کسی سیٹ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, جو پسند ہوتا ہے. جو آپ کسی سے محبت کرتے ہو نا, اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو ماں کو جو چیز پسند ہے وہ کرتا ہے. کبھی سوچو, اور یہ سوچتا ہے جس سے محبت کرتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. کبھی سوچو ہم کوئی ایسا عمل تو کریں کہ حضور مسکرا دے, کوئی ایسا عمل تو کریں کہ میرے آقا خوش ہو جائیں. اگر میرے آقا کے زبان مبارک پر تمہارا نام آ گیا, یا تمہارا نام سن کر حضور مسکرا دیے, قسم خدا کی تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی, صرف حضور مسکرا دیے تو. سیکھو حضور کی محبت میں جینا سیکھو, اور حضور کی محبت میں مرنا سیکھو. زندگی کو کامیاب اگر کرنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ایک نشے کی عام لہر دوڑی ہے جو کفاروں کی طرف سے ایک خاص طور پہ کہ اس نسل کو برباد کرنے کا ایک ایجنڈا بنایا گیا ہے. تو اس سے بچو. سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی, کسی حال میں کہیں پر بھی نماز نہ چھوٹنے پائے, اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. نمازوں کی پابندی کریں, اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہ جس پر ایسے الفاظ نکلے ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو, یا غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہو, تو میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں, ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر آپ سب کو کی موجودگی میں
توبہ کرتا ہوں اور میری کسی بات پر غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امن لہر کے سنی مسلمانوں، جاگو، اپنے اندر بیداری پیدا کرو حضور کے عشق کے مسئلے میں، ناموس کے مسئلے میں اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔